آج ہم علماء کرام دین کے نام پر پگڑیاں لیتے ہیں، ٹوپی لیتے ہیں، لاٹھی ہاتھ میں آج مدارس دینیہ، دینی مدارس پر اسلام ٹیکا ہے۔ یہاں علوم و نبوت سے سیراب ہو کر دنیا کو اپنے علوم سے روشنات کر رہا ہے، لیکن جو کافی افسوس کی بات ہے کہ ہر سال ہزاروں کی تعداد میں ان مدارس سے طلبہ علوم نبوت، قرآن کریم کی تفسیر، احادیث نبویہ کی تشریحات، پنج وقت نماز کی ٹریننگ، حلال حرام کی تمیز لینے کے باوجود سماج میں جا کر کے سماج کے اندھیرے میں کھو جاتے ہیں، سماج کے اندھیرے میں کھو جاتے ہیں۔ کسی شاعر نے کہا ہے، وہ پھول اپنی لطافت کی داد پا نہ سکا، وہ پھول اپنی لطافت کی داد پا نہ سکا، کھلا ضرور مگر کھل کے مسکرا نہ سکا۔ کھلے ہیں مگر مسکرانا اپنے نہیں سیکھا۔ پھول تو دو دن بہار زاں فضا دکھلا گئے، پھول تو دو دن بہار جاں دکھلا گئے، حسرت ان گنچوں پہ ہے جو اب بن کھیلے مرجا گئے۔ عزیزان گرامی، آج ہم علماء کرام دین کے نام پر پگڑیاں لیتے ہیں، ٹوپی لیتے ہیں، لاٹھی ہاتھ میں، لیکن علوم نبوت کا جو تقاضا تھا کہ ایسے دینی مدارس سے نکلنے والے اپنی ذمہ داری کو محسوس کرے کہ وہ مسند نبی کے امام بننے والے ہیں، ہمیں ان چیز کو کھو دیا ہے، احساس کمتری کا شکار ہے۔ یقین رکھو، من کان للہ کان اللہ لہ، اگر ہم نے اعتقاد، وشواس، توکل کے ساتھ رب کے دین کے ساتھ جوڑ کے رکھا ہے، یہ مال، دولت، صحت، عافیت، یہ سارے کے مالک اللہ رب العزت ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم ولسائر المسلمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ اللہ رب العزت اس آیت مبارکہ کے اندر فرماتے ہیں کہ اس انسان سے بڑھ کر کے اچھا انسان کون ہو سکتا ہے؟ ممن دعا الی اللہ، جو اپنے زندگی میں دعوت الی اللہ کو اپنا سیوا و سیرت بنا لیا ہے، وہ عمل صالحا، وہ خود بھی عمل کرتا ہے اور اپنے آپ کو مسلمان بنا کر کے سماج کے سامنے رکھ رہا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے اس عالم کی تعریف کی ہے جو اپنی دعوت کے ساتھ ساتھ مخلص بھی ہو، عامل بھی ہو۔ عزیزو، اللہ رب العزت نے اس رویہ کو بڑا غیر مستحسن کیا ہے، تردید کیا ہے کہ ایک انسان اپنے آپ کو سماج کے سامنے عالم بنا کر کے پیش تو کر رہا ہے، لیکن ان کی زبان اور ان کے افعال میں بڑا فرق ہے، قول و فعل کے اندر تضاد۔ اللہ رب العزت انہی لوگوں کے سلسلے میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اے مومنو، تم ایسی باتیں کیوں کہتے ہو جو خود کرتے نہیں؟ یہ اللہ رب العزت کے ہاں قول فعل کا تضاد بہت بڑا گناہ ہے کہ تم ایسی باتیں کہو جس کو تم کرتے نہیں ہو۔ دوسری آیت کے اندر اللہ فرماتا ہے،
اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون۔ اے لوگو، اے مومنو، اے دائی، اتأمرون الناس، لوگوں کو تم ایسی باتیں تم کہتے ہو، نیکی کی ہدایت کرتے ہو، وتنسون انفسکم، تم اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، تم کتاب پڑھتے نہیں، عقل و شعور سے کام لیتے نہیں۔ عزیزان گرامی، آج علماء کی اتنی بڑی جماعت ہونے کے ساتھ ساتھ امت کرا رہی ہے، بے قرار ہے، شیطان کا گھیرا ان پر مضبوط ہوتا جا رہا ہے۔ واقعہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کہ ہم یا تو شیطان اخرس بنے ہیں۔ کیا مطلب شیطان اخرس؟ گونگا شیطان۔ میری بات اگر کڑوی نہ ہو، میرے سامنے بہت مثال ہے، بہت مثال ہے۔ گاؤں محلات میں ہم لوگ جاتے ہیں، لوگوں کی شکایت ہوتی ہے، مولانا اس گاؤں میں 7 عالم ہیں، کہاں ہے وہ؟ کہا کہ یہ لوگ کبھی بھی نماز میں نہیں آتے، خطبہ کا تو نام ہے ہی نہیں، یہ منہاری کی دکان دیتے، آپ کو دیکھ کر دکان بند کر بھاگ گئے لوگ۔ عزیزو، دعوت میں قول فعل کا تضاد بہت بری چیز ہے، اس سے سماج کے اندر بڑا برا اثر پڑتا ہے۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ، انہوں نے ذکر کیا ہے کہ یہی لوگ علماء سوء، یہی لوگ علماء سوء، یہ بدترین علماء ہے جو جنت کے راستے میں بیٹھ کر کے جہنم کی طرف لوگوں کو دھکیلتے ہیں۔ بات کو سمجھیے گا، یہی علماء سوء ہے جو جنت کے دروازے پہ بیٹھ کر کے لوگوں کو جہنم کا راستہ بتاتا ہے۔ یہ علماء نہیں، یہ دین کا ڈاکو ہے۔ یہ عبارت کن کی؟ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کی، شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا شاگرد ہے۔ عزیزو، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ دیکھو، علماء یہ انبیاء کے وارث ہیں، انبیاء محض عالم نہیں تھے، انبیاء عامل بھی تھے، انبیاء داعی حق بھی تھے، لہذا اگر علماء ان کے جانشین ہے تو انہیں عالم بھی بننا ہے، ان کو عامل ہی بننا ہے، اور داعی حق کی بھی ذمہ داری نبھانی ہے انہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے بڑی اچھی بات کہا ہے، خیر البریہ هو العالم، مخلوقات میں سب سے افضل اور بہتر انسان ایک عالم ہے۔ کتنا بڑا مرتبہ ہے، عالم ہے۔ ولا یغب عن بالکہ، لیکن تم یہ بات سے کو فراموش نہیں کر سکتے کہ ان العالم لا يعد عالما الا اذا كان عاملا، کوئی عالم اس وقت تک عالم نہیں ہو سکتا جب تک اس کے اندر عمل کا مادہ تھا۔ شیخ سعدی کا نام سنا ہوگا آپ نے، انہوں نے بھی یہی کہا، علم چندہ کے بیشتر خانی، علم چندہ کے بیشتر خانی، گر تو عمل نیز ندانی، تم بہت علم حاصل کرتے رہو، علامۃ الدہر، واعظ بمثال، خطیب الہند، لیکن عمل اگر تمہارے اندر نہیں ہے تو تم پکا جاہل ہے۔ عزیزو، جو مجھے میسج آپ کو دینا ہے کہ وہی حدیث اپنے مد نظر رکھو، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ رب العزت جس کے اندر خیر کا ارادہ فرماتا ہے، دین کی بصیرت دیتا ہے، کسے؟ جنہیں علم کی توفیق دیتا ہے۔ اس توفیق کو اپنے لیے غنیمت ہم سمجھیں، انہیں اس گوہر کی حفاظت کریں۔ یقیناً یہ گوہر، یہ دولت، یہ نعمت دنیا میں ہماری عزت و شرف کو بڑھائے گا، قبر کا ساتھی بنے گا، اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنے گا۔ وقول قولی ھذا واستغفر لي ولكم المسلمين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد
اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وقوموا الی صلاتکم ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر